فیکٹ بائی رومی کے معزز دوستوں، میں ہوں نبیل احمد۔ آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، ترکی نے اپنی ضرورت کے تحت معاون دریا اور کم از کم 20 ڈیم دریائے فرات کے اوپر تعمیر کیے ہیں، جن میں دنیا کا 5واں بڑا ڈیم اتا ترک ڈیم بھی شامل ہے۔ دریائے فرات کے خشک ہونے کی خبریں کافی عرصہ سے سنی جا رہی تھیں، لیکن اس مرتبہ دریائے فرات کے بارے میں آنے والی خبریں بہت بڑی ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے دریائے فرات کی خشکی بڑھ رہی ہے، جس سے فصلوں اور خوراک کی پیداوار میں نمایاں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ دریائے فرات کا ایک حصہ جو عراق میں واقع ہے، اب اس قدر خشک ہو چکا ہے کہ پانی کی نچلی سطح بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب دریائے فرات سونے کے خزانے کو ظاہر کرے گا، بس اس وقت جو موجود ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دریائے فرات سونے کے ایک پہاڑ کو کھول دے گا۔ اس حدیث کے مطابق ایک وقت آئے گا جب فرات اپنے اندر کے تمام خزانے کو ظاہر کر دے گا، اور جب تک یہ نہیں ہو جاتا اس سے پہلے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ دوستو، دریائے فرات کے خشک ہونے میں سب سے زیادہ ہاتھ ترکی کا ہے۔ اس نے دریائے فرات کے کنارے کئی ڈیمز بنا لیے ہیں، لیکن دریائے فرات سے متعلق پیش گوئی کا ہونا تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اور حدیث کے عین مطابق یہ ہو کر ہی رہے گا۔ لہٰذا وہ دور اب دور نہیں کہ دریائے فرات اب مکمل خشک ہونے والا ہے۔ دریائے فرات کا خشک ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور حضرت امام مہدی کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے، اور کچھ ہی عرصے کی بات ہے کہ یہ خبر بھی آنے والی ہے کہ دریائے فرات سے سونے کے ذخائر مل چکے ہیں، جس کے بعد دنیا سونے کے ان ذخائر کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کرے گی۔ دوستو، یہودیوں اور یروشلم کے حوالے سے کی گئی پیش گوئیاں پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث بیان کی گئی ہے۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اسلام ایک عجیب چیز کے طور پر شروع ہوا تھا، اور یہ دوبارہ اپنے شروع کی اجنبی حالت کی طرف لوٹ جائے گا جس طرح اس نے شروع کیا تھا، اور یہ دونوں مساجد کے درمیان اس طرح گھس جائے گا جیسے سانپ اپنے سوراخ میں واپس آ جاتا ہے۔ اس حدیث کے مطابق وقت آخر اسلام دوبارہ اسی حالت میں واپس لوٹ جائے گا۔ لوگ دین اسلام کو عجیب نظر سے دیکھیں گے۔ یہ بالکل اسلام کے ابتدائی دور کی طرح ایک ایسا دین بن جائے گا۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس پیش گوئی کے پورا ہونے میں کوئی دیر نہیں، چنانچہ اس پرفتن دور میں ایک مسلمان کو یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کے ایمان کو سلامت رکھے اور اس کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔